اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جسم کی غذا، جسم کی خوراک اور بیمار ہونے کی صورت میں اس کی دوا وغیرہ سب کا انتظام بھی زمین ہی سے کیا ہے، اور انسان کی روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا ہے۔ اس لیے انسان کی جو روح ہے اس کی غذا، اس کی خوراک اور بیمار ہونے کی صورت میں اس کی دوا کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ جس آدمی کا جسم بیمار ہو وہ اس پر صبر کرے، اسے اجر ملتا ہے، لیکن جس کی روح بیمار ہو اس آدمی کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوگا۔ جیسے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کی کیئر کرتے ہیں، ایسے ہم اپنی روح کی بھی حفاظت کریں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی طبیعت اس طرح کی بنائی ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں آئیں، اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ وہ تر و تازہ رکھے، ہر وقت فریش رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی کوئی چیز کھاتا ہے، کبھی کوئی چیز کھاتا ہے، اور پھر اسی طرح انسان جہاں کہیں سے پیسہ آئے وہیں سے پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کے جسم کا ایک چھوٹے سے گوشت کا ٹکڑا بھی اگر حرام سے پرورش پاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَن يَرْبُوَ لَحْمُ النَّبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ وَأَوْلَىٰ بِهِ۔ اگر ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی گوشت کا اگر حرام سے پرورش پاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں کہیں سے مال آتا ہے فوراً اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ پہلے سوچیں، دیکھیں کہ اس مال کو استعمال کرنا جائز بھی ہے یا نہیں جائز، یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ صرف حلال چیزیں کھا لینا ہی کافی نہیں، بلکہ حلال چیزوں کو خریدنے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس مال کا بھی حلال ہونا ضروری ہے۔ آقا نامدار نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کا چکر لگایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کا چکر لگا کر دیکھا کہ ایک آدمی نے، مشہور حدیث آپ سب نے سن رکھی ہے کہ ایک آدمی نے گندم کے ڈھیر کے اوپر خشک دانے بکھیر رکھے تھے اور نیچے وہ گیلی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ داخل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو نمی لگی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول رات بارش برسی تھی اس وجہ سے یہ گیلے ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے گیلی گندم کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ من غش فلیس منا، جو آدمی اس طرح کی دھوکے بازی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو آج بے شمار لوگ ہر وقت پیسے کمانے کے چکر میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کما رہے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں حلال و حرام کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر انسان معیشت کو مد نظر نہ رکھے تو یقین مانیے انسان کی بات کو توحید بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں بے شمار لوگوں کو قادیانی اس وجہ سے بنا دیا گیا، دلائل سے وہ قائل نہیں ہوئے، انہیں پیسہ دیا گیا، وہ قائل ہو گئے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ایمان بیچ رہا ہوں اپنے اس پیسے کے بدلے میں۔ افریقہ کے اندر بے شمار غریب مسلمان تھے جن کو پیسہ دیا گیا، ان کا ایمان خرید لیا گیا۔ اس وجہ سے انسان جہاں کہیں سے بھی کوئی پیسہ حاصل کرتا ہے پہلے دیکھے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت انسان 4 ماہ کا ہوتا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا، صرف 4 ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیے، 4 ماہ ہوئے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، یبعث اللہ الملک، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر لکھ دو۔ فرشتہ لکھتا ہے عملہ، اس آدمی نے دنیا میں جا کر کیا کیا عمل کرنا ہے، رزقہ، اس آدمی نے دنیا کے اندر کیا کچھ کھانا ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس آدمی نے دنیا کے اندر کتنی زندگی گزارنی ہے، اور چوتھے نمبر پہ شقی ام سعید، یہ آدمی جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ چاروں چیزیں انسان کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی جاتی ہیں۔ جب انسان کا رزق لکھ دیا گیا ہے کہ اس نے کتنا کھانا ہے، تو یاد رکھیے انسان قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہیں کھا سکتا۔ تو جب انسان اپنے مقدس سے زیادہ کھا ہی نہیں سکتا تو پھر اس کو حرام کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنازے پہ تشریف لے گئے،
واپس آئے، رستے میں ایک آدمی ملا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں فلاں عورت کا غلام ہوں، اس نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور کہا کہ میرے گھر میں تشریف لائیے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی دعوت کو قبول کیا، اس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ اس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، کھانا لگا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا، صحابہ کرام نے بھی کھانا کھانا شروع کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یلوکو فی فمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقمہ تھا وہ منہ کے اندر ہی گھومنے لگا، نیچے حلق سے نہیں جا رہا تھا، اوپر ہی اوپر منہ کے اندر گھومنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ نکال کر باہر رکھ دیا اور فرمایا کہ آجد لحم شاۃ قد اخذت بغیر اذن اہلھا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو بکری جس کو ذبح کر کے سالن تیار کیا گیا ہے، اس بکری کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے اصل مالک سے اجازت نہیں لی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بتلایا؟ اس وجہ سے نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال احتیاط کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شبہ والی چیز کی طرف دیکھا بھی نہیں، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی آپ کے حلق سے نیچے حرام کے لقمے کو نہیں اتارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رک گئے، فرمایا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس بکری کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے اصل مالک سے اجازت نہیں لی گئی۔ فوراً گھر میں پیغام بھیجے گیا، اس عورت نے وضاحت کیا اللہ کے رسول اصل میں معاملہ یوں ہوا کہ جب میں نے آپ کو دعوت دی تو آپ نے دعوت قبول کر لی، میں نے بقیع غرقد، مدینہ منورہ میں ایک منڈی کا نام تھا، ادھر میں نے اپنے غلام کو قیمت دے کر بھیجا کہ جاؤ وہاں سے جا کر ایک بکری خرید کر لاؤ، اور وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ بکریاں ساری فروخت ہو چکی ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے پڑوسی نے وہیں سے بکری کچھ دیر پہلے خریدی ہے۔ تو اللہ کے رسول میں نے پڑوسی کی طرف پیغام بھیجا، پڑوسی گھر میں نہیں تھا، تو اس کی بیوی نے قیمت لے لی اور بکری ہمیں دے دی ہے۔ اب دیکھیے عورت گھر کے اندر خاوند کی نائب ہوتی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کی مال کی حفاظت کرتی ہے، ایک ایک معاملے کی ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ اس عورت نے اپنے خامد سے بکری کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر کھانا چھوڑ دیا اور فرمایا اطعمیہ الاسارا، مسلمانوں کے گھروں کے اندر جو کافر غلام آتے ہیں کام کرنے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے، ادھر ادھر کا سامان وغیرہ منتقل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کافر غلاموں کو یہ کھانا کھلا دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام یہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اتنی زیادہ احتیاط، ہم اسی نبی کے امتی ہیں، کیا ہم یہ احتیاط نہیں کر سکتے؟ کیا کلمہ کس لیے پڑھا ہے؟ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا جیسے بہت بڑے شرف کی بات ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بہت بڑی ذمہ داری کی بھی علامت ہے۔ جو آدمی اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتا اسے یہ شرف بھی نہیں مل سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ کی ذات برگزیدہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، عمل بھی وہی قبول کرتا ہے جو پاکیزہ ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر نیک عمل کرنے سے پہلے حرام مال کھا کے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول نہیں کرتے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں لیکن صدقہ اس نے کیا حرام مال کا، اللہ وہ صدقہ قبول نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھی یہی حکم دیا تھا اور مومنوں کو بھی یہی حکم دیا ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نیک عمل کرنے سے پہلے، صالح عمل کرنے سے پہلے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اگر کوئی آدمی پاکیزہ رزق نہیں کھاتا، حرام رزق کھاتا ہے، وہ جتنے مرضی نیک عمل کرتا رہے اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچتا ہے، اس آدمی کے سر پر مٹی پڑی ہوئی ہے، کپڑوں پر مٹی پڑی ہے، گرد آلود کپڑے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں لمبا سفر کر کے پہنچا ہے، یا ربی اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، یمد یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے دراز کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو رب ہونے کا واسطہ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگا۔ اب دیکھیے اس آدمی نے کیا کیا، اللہ کے راستے میں سفر کیا، اور جو آدمی مسافر ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں ذرا برابر شک ہی نہیں۔
ان میں سے ایک دعا دعوت المسافر، مسافر کی دعا ہے۔ مسافر جب گھر سے نکلتا ہے اس کے پاس سہولیت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ گھر کے اندر انسان کے پاس ہر وقت کھانے پینے کے لیے جو چاہے مہیا کر سکتا ہے، بیوی موجود ہوتی ہے، بچے موجود ہوتے ہیں، والدین موجود ہوتے ہیں، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور جب آدمی ان دنیاوی سہاروں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا توکل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو یہ آدمی مسافر ہے اور پھر اس نے اللہ کے راستے میں گرد و غبار اس کے جسم پر پڑ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ربا اشعثا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتے ہیں، ان کے جسم پر گرد و غبار پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ لو اقسم علی اللہ لا برا، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم ڈال دیں کہ اللہ یہ کام تو نے ضرور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ آدمی اس خصوصیت کا بھی حامل ہے، دعا کی قبولیت کے سبب میں سے یہ سبب بھی پایا جا رہا ہے۔ اور پھر یمد یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلایا ہوا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اس کا بندہ ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ تو اس آدمی نے اپنے ہاتھ بھی اللہ کے سامنے اٹھائے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کو رب ہونے کا واسطہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو جب دعا کے اندر رب ہونے کا واسطہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دے کر گزار دی تھی، زندگی کے آخری لمحے پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزدوری مانگی تو اللہ تعالیٰ کو رب ہونے کا واسطہ دیا اور دعا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ یہ آدمی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے بہت سارے اسباب کو جمع کیے ہوئے ہے اور حرم کعبہ میں کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس آدمی کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، میرے صحابہ بتلاؤ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ تو حرام کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول نہیں کرتے، عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم اپنے رزق کے بارے میں غور و فکر کریں۔ جو رزق حلال کا ہوتا ہے اور بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے، اگر بچے کسی غلطی کی طرف چلے بھی جائیں تو واپس لوٹ آتے ہیں۔ اگر حرام کا رزق بچوں کو کھلایا ہو، تربیت اچھی نہ کی ہو، تو بچے اگر سیدھے راستے پر ہو بھی تو پھر بھی اتر جاتے ہیں راستے سے، اور یہ بات تجرباتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار لگا ہوا ہوگا تو اس وقت ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 سوالوں کے جوابات نہ دے دے۔ ان میں سے 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے، من این اکتسبہ، اس نے اپنا مال کہاں سے کمایا تھا، وفیما انفقہ، اس کو خرچ کہاں پر کیا تھا۔ اور پھر یہ سوال ہوں گے، بس آگے کچھ نہیں ہوگا، آگے بھی ہوگا۔ مفلس والی حدیث مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری امت میں سے مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ آدمی جس کے پاس مال نہیں، درہم و دینار نہیں، زندگی گزارنے کا ساز و سامان نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس غریب اور نادار وہ شخص ہے جو روزے قیامت آئے گا نیکیاں لے کر، روزے لے کے، زکوٰۃ لے کے، حج لے کے آئے گا، لیکن اس طرف حق لینے والے لوگ بھی آ جائیں گے۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہوگا، قد اکل مال ھذا، اے اللہ اس آدمی نے میرا مال ناجائز طریقے سے کھایا تھا۔ تو کسی کا مال کھانا یہ جہنم کے اندر لے جانے کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے۔ آج لوگ دوسرے لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کر جاتے ہیں، ان کی رقم کھا جاتے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے لوگ فرار کر جاتے ہیں، نہ جانے ان کا آخرت پر ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، یا اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔